آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب مدینہ ثانی حالت جنگ میں ہے، جب اس پاک سرزمین کے اوپر بھی چاروں طرف سے دشمن کی فوجیں اسی طرح گھیرے میں آئیں، گھیرے میں لے کر اس کو بیٹھی ہوئی ہیں، مشرق کیا مغرب، کیا یہود کیا نصارہ، کیا مشرق کیا خوارج، کیا جہنم کے کتے، کیا جہنم کے خنزیر، سب اس پاک سرزمین مدینہ ثانی کے خلاف حملہ آور ہے، تو اپنی صفوں کے منافق کس طرح کھل کر سامنے آتے ہیں، اسی طریقے سے جیسے وقت عبداللہ بن ابی اور اس جیسے منافقین نے اس وقت سیدی رسول اللہ کے ساتھ خیانت کی جب چاروں جانب سے مدینہ کی ریاست گھیرے میں تھی۔ ان کے الفاظ جب میں میڈیا میں پڑھتا ہوں، جب ان کی تقریریں میں سنتا ہوں، جب ان کے بیانات اور ان کی سوشل میڈیا پوسٹ میں دیکھتا ہوں، جب یہ 100% منافقوں اور مشرکوں کی جانب کھڑے ہوئے، جب ان کی زبانیں وہ الفاظ استعمال کر رہی ہیں جو مشرکوں کے الفاظ ہیں، جب ان کا پروپیگنڈا وہ چل رہا ہے جو خوارج اور جہنم کے کتوں کا پروپیگنڈا چل رہا ہے، جب یہ الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں جو یہود و نصارہ اس مدینہ ثانی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جب میں ان کو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ قوم میں مایوسی پھیلا رہے ہیں، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ پاک سرزمین اس غزوہ ہند کی فوج پر حملے کر رہے ہیں، اس کو پتھر مار رہے ہیں، اس کو رسوا کر رہے ہیں، اس کے شہداء کی بے عزتی کر رہے ہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اور دشمنوں کے لیے ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا عام بنے ہوئے، ان کا میڈیا ونگ اس طرح جھوٹ کو پھیلا رہا ہے کہ پورے مسلمان معاشرے میں آگ لگ جائے، پوری ریاست، پوری مسلمان ریاست، پورا مدینہ ثانی جل کے راکھ ہو جائے۔ استغفر اللہ، یہ ایسا جھوٹ بولتے ہیں، ایسی مکاری کرتے ہیں، ایسا دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کے خلاف ایسی جنگ کر، سب سے بڑی فسادی جو ظاہراً کلیم کرتی ہے کہ ہم سب سے بڑی سیاسی جماعت اس وقت پاکستان میں ہے، عمران اور اس کے ناپاک اور ذلیل فسادی اتنا بڑا انفارمیشن وارفیئر ونگ رکھا ہوا ہے، انہوں نے 100% اللہ اس کے رسول کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ واللہ مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے، سورہ توبہ اور سورہ انفال کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ ناپاک اور پلیت لوگ جو اس وقت مدینہ ثانی کے خلاف اسی طرح جنگ کر رہے ہیں جیسے عبداللہ بن ابی اس وقت مدینہ کے خلاف جنگ کر رہا تھا، ان کے بھی جنازے جائز نہیں ہیں، ان کی بھی فاتحہ جائز نہیں ہے، ان کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا۔ وہ تو پیر جماعت علی شاہ نے اس وقت فتویٰ دیا تھا کہ جب دیوبند کے علماء نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کافرستان ہے اور قائد اعظم کافر اعظم ہے، تو حسین احمد مدنی کے جواب میں اس وقت فتویٰ دیا گیا تھا پیر جماعت علی شاہ کی جانب سے کہ مسلم اگر تو ہے تو تو مسلم لیگ میں ہوگا، اور جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے۔ جب مسلمان امت کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہو، جب مسلمان ریاست کے لیے فنا اور بقا کا فیصلہ ہو، ایسے میں اگر تم کفار کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے، مشرکوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے، خوارج کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے، جہنم کے خنزیروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے، تو واللہ پھر تم مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیے جاؤ گے، تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، تمہارے اوپر فاتحہ نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے خود سیدی رسول اللہ کو حکم فرمایا ہے کہ ان منافقین کے لیے دعا مت فرمائیے، نہ فاتحہ نہ درود، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کی ہے، اس لیے کہ انہوں نے مدینہ کی ریاست کو تباہ کرنے کی سازش کی ہے، اس لیے کہ انہوں نے مدینہ ثانی کو تباہ کرنے کی سازش کی ہے، اس لیے کہ یہ پاک فوج کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سیدی رسول اللہ کی فوج کے خلاف جنگ کرتے ہیں، یہ اس فوج کے خلاف جنگ کرتے ہیں جس کو اللہ نے سیدی رسول اللہ کی بشارتوں کے ذریعے غزوہ ہند کی فوج بنایا ہے، یہ اس فوج کے خلاف جنگ کرتے ہیں جس کے پرچم گہرے سبز رنگ کے ہیں، یہ اس فوج کے خلاف جنگ کرتے ہیں جس نے غزوہ ہند کے بعد پلٹنا ہے اور شام میں جا کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جانا ہے، بیت المقدس شریف کو آزاد کرانا ہے، یہ اس فوج کے خلاف لڑتے ہیں جس کے ذریعے اللہ اس دنیا میں خلافت اللہ منہاج النبوہ قائم فرمائے گا۔ یہ جرم ہے ان کا، یہ ان کی خیانت ہے، یہ ان کی غداری ہے، یہ ان کی منافقت ہے۔